اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور آپ کے مرحوم شوہر کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ نے کہا ہے کہ 11 سال آپ نے اچھی طرح سے ان کی خدمت انجام دی ہے، یہ سعادت کی بات ہے۔ آج کل تو بیویاں شوہروں کے تعلق سے بیزارگی ظاہر کرتی ہے، شوہر بیویوں سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر کوئی خوش نصیب شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہو یا کوئی سعادت مند بیوی شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہو تو یہ بڑی خوشائن بات ہے، ثواب کی بات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی بات ہے۔ لیکن آپ نے کہا ہے کہ 1 سال کے درمیان میں کچھ بہرحال نہیں ہونے والی باتیں آپ سے ہوئی ہیں، تو کوئی ایسی بات ہے کہ دیکھیے مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر موقع دیا ہے۔ کبھی اگر انسان سے خطا ہو جاتی ہے یا کسی بندے کے حقوق سے متعلق اس سے اگر کوئی تجاوز کی راہ ہو جاتی ہے کہ وہ راہ کو تجاوز کر جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے یا نظر انداز کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ بتلایا ہے۔ جیسا شوہر کے سلسلے میں آپ نے کہا ہے کہ وہ انتقال کر گئے، 1 سال آپ کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہیں رہا یا بیزارگی آپ نے ظاہر کی ہے، تو اب انسان کی طبیعت بھی ہے، بہت زیادہ اگر کوئی شوہر علیل ہو گیا، مسلسل خدمت کرتی ہے، اس کی خدمت کرتے کبھی انسان کا مزاج ہے کہ اکتاہٹ بھی محسوس ہوتی ہے، کبھی بیزارگی بھی محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح سے اگر بیزارگی ہوئی ہے تو یہ ایسی مواخذے کی بات نہیں ہوتی ہے کہ جس کے بعد کوئی سخت پکڑ کی بات ہو۔ ہاں البتہ کوئی نامناسب الفاظ کہہ دیے ہیں، کوئی نافرمانی کر دیے ہیں، کوئی دل دکھانے والے الفاظ بولے ہیں، تو یہ غلط بات، گناہ کی بات ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے رہیں، اور چونکہ بندوں کے حقوق کی بات ہے تو مرحوم شوہر کے لیے سارے ثواب کرتے رہیں۔ کوئی بھی آپ غریبوں میں کچھ پیسے خیرات کر دیں، نیت کر لے کہ اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم شوہر کو پہنچائے۔ اب تو سلوک کرنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے عمل کا سلسلہ تو موقوف ہو گیا، عمل کا سلسلہ رک گیا۔ اب جو دنیا میں زندہ لوگ ہیں وہ ان کے لیے کچھ خیر کے کام کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، قرآن کریم پڑھیں، اس کا ثواب پہنچائیں، یا کوئی بھی نیک کام کریں، کسی کی مدد کریں، کسی کا ہاتھ، کسی کے کام میں آپ شریک ہوں، کوئی بھی بہرحال جو بھی چھوٹی بڑی نیکی کا کوئی کام کریں گے تو یہ کام کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ اس کام کو قبول کر لے، اس میں غلطی ہے تو معاف فرما دے اور اس کو قبول فرما لے، اس کا ثواب میرے مرحوم شوہر کو پہنچا۔ اس طرح اگر آپ دعا کرتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو 1 سال کی بیزارگی کا جو عمل آپ سے ہوا انشاءاللہ وہ معاف ہو جائے گا۔ اس قدر ندامت اور احساس بھی بہت بڑی بات ہے۔ ندامت سب سے بڑی چیز ہے، شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، آنسو بہتے تو اللہ وہ آنکھ سے بہنے والے آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بڑی قدر و قیمت اپنے پاس رکھا ہے۔ ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا ہے، امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں لکھے ہیں کہ ایک آدمی کو جہنم میں جانے کا اللہ حکم دے گا، اس کے اعمال نامے میں کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی، تو اتنے میں اس کے پلک کا بال عرض کرے گا، اے اللہ، ایک حدیث شریف تیرے رسول پاک علیہ السلام کی ہے کہ لن یلج النار من بکا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے جو رویا ہے وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یہ حدیث پاک تیرے رسول کریم علیہ السلام کی فرمائی ہوئی ہے، اور مولا یہ بندہ ایک مرتبہ رویا تھا تیرے خوف سے، تو یہ پلک کا بال بولے گا، اللہ اس کے رونے کی وجہ سے آنسو نکلا تھا تو میں بھیگا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے خوف سے اس نے رویا۔ سبحان اللہ پاک فرمائے گا میرے فرشتوں جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے رونے والوں پر اللہ کرم کرتا ہے۔ خشیت ربانی کا ہونا اس دور میں بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے وہ شکر کریں، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دل میں خوف اور خشیت رکھا ہے۔ بہرحال اللہ ان کی مغفرت کرے اور آپ کے جو قصور کی اللہ پاک تلافی کر دے، محشر کی باز پر سے بچائے اور سبھوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔